बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वाक़या है हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के दुपट्टे का। एक बार का वाक़या है कि मस्जिद नबवी में हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दरबार लगा हुआ था। वहाँ मौजूद 350 सहाबा थे। इतने में ही वहाँ पर एक शख्स आया जो कि कबीला बनो सलीम से आया था। वो शख्स आकर कहने लगा, या रसूलल्लाह, सरकारे दो आलम, मेरे पूरे कबीले में से सिर्फ़ एक मैं ही हूँ जो अपने बाप दादा के दीन को छोड़कर आपके दीन को कबूल किया हूँ। ये बात सुनकर हमारे प्यारे नबी सरकारे दो आलम फरमाने लगे, ऐ शख्स, बताओ तुम्हें क्या मदद चाहिए। वो शख्स कहने लगा कि जैसी आपको मेरी हालत दिख रही है वैसे ही हालत मेरे पूरे घर की है। मिल गया तो खा लिया, वरना अल्लाह का शुक्र अदा कर लिया। वो शख्स कहने लगा, या रसूलल्लाह, मैं बहुत ही गरीब इंसान हूँ, हो सके तो मेरी थोड़ी मदद कर दीजिए। ये बात सुनकर हमारे प्यारे नबी सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए। इस वक्त मस्जिद नबवी में 350 लोग मौजूद थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए और फरमाने लगे, यहाँ कोई है जो मेरे इस ग़ुलाम को सवारी दे सके। इनमें से एक शख्स खड़ा हुआ और कहने लगा, या रसूलुल्लाह, मेरी सवारी बाहर खड़ी है, वो सवारी मैं इस शख्स को देता हूँ। इसके बाद सरकारे दो आलम फरमाने लगे कि यहाँ कोई ऐसा है जो इस शख्स को कपड़ा दे सके। ये सुनकर हज़रत उस्मान खड़े हुए और फरमाने लगे, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसको कपड़े मैं देता हूँ। ये सुनकर वो शख्स कहने लगा, या रसूलल्लाह, ये सवारी और कपड़ा तो ठीक है, लेकिन मुझे भूख बहुत ज़्यादा लग रही है, हो सके तो मुझे खाना खिला दीजिए। ये बात सुनकर हमारे प्यारे नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, ए सहाबाओ, यहाँ कोई है जो इस शख्स को 2 रोटी खिला दे। जो इस शख्स को 2 रोटियाँ खिलाएगा उस शख्स की जन्नत की ज़मानत मैं देता हूँ। नहायत सस्ता सौदा था। ये सुनकर तमाम सहाबियों के सर झुक गए और उनकी आंखों से आंसू जारी हो गए। किसी ने कोई भी जवाब ना दिया तो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी बार फिर फरमाया कि यहाँ कोई है जो इस शख्स को 2 रोटी खिला सके। दूसरी बार भी किसी ने भी कोई जवाब ना दिया। जब तीसरी बार ऐसा फरमाया तो उन लोगों में से हज़रत सलमान फ़ारसी खड़े हुए और फरमाने लगे, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तमाम सहाबी आपके लिए अपनी जान निसार करते हैं। अगर आप कह दें तो ये लोग हंसते हंसते अपना सर कटा देंगे। फिर ये कैसे हो सकता है कि ये आपके नाम पर 2 रोटी ना दे सकें। ऐ मेरे प्यारे नबी, यहाँ पर जितने लोग भी बैठे हुए हैं, इन सब के घर में किसी के घर 3 दिन का फाका है और किसी के घर 4 दिन का फाका है। किसी के घर में 1 रोटी भी नहीं है जो वो इस शख्स को खिला सके। ये सुनकर हमारे प्यारे नबी सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, ए सुलेमान, तो क्या ये शख्स मेरी चौखट से भूखा जाएगा। ये सुनकर हज़रत सुलेमान फ़ारसी फरमाने लगे, या रसूलल्लाह, इसको रोटी खिलाने की ज़िम्मेदारी मैं लेता हूँ। प्यारे नबी फरमाने लगे, लेकिन तुम इसे रोटी कहाँ से खिलाओगे। ये सुनकर सलमान फ़ारसी फरमाने लगे, या रसूलल्लाह, इसे मैं रोटी खिला के ही लेके आऊँगा। ये कहकर हज़रत सलमान फ़ारसी उस दरवाज़े के पास उस शख्स को लेकर पहुँचे जहाँ से आज तक कोई भी शख्स भूखा नहीं गया था। जिस दरवाज़े पे जिब्राईल अलैहिस्सलाम भी अदब के साथ आते हैं, वो दरवाज़ा किसी और का नहीं था। वो दरवाज़ा हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का था।
حضرت سلمان فارسی اس شخص کو اپنے ساتھ لیے دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں اور آواز لگاتے ہیں۔ اندر سے آواز آتی ہے کہ کون ہے؟ حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں اے بیٹی میں ہوں سلمان فارسی۔ حضرت سلمان فارسی فرمانے لگے اے بیٹی ایک شخص پیارے نبی سرکار دو عالم کی بارگاہ میں آیا ہے اور بھوکا ہے۔ وہاں پر صحابوں کے گھر میں کسی کے گھر میں بھی ایک روٹی بھی نہیں ہے جو اس شخص کو کھلا سکے، اس لیے میں اس کو آپ کے دروازے پر لے کر آیا ہوں۔ اے بیٹی اس کو 2 روٹی تو دے دو۔ بس اتنا ہی سننا تھا کہ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ بی بی فرمانے لگی کہ اے چچا اس شخص سے تھوڑا سائیڈ پہ ہو کے میری بات سن لیں۔ حضرت سلمان فارسی اس شخص سے تھوڑا دور ہو کر حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بات سنتے ہیں۔ بی بی فاطمہ سیدہ فرماتی ہیں کہ اے چچا آج 3 دن ہو گئے ہیں، میرے دونوں شہزادوں نے ایک لقمہ بھی نہیں کھایا ہے۔ میرے گھر میں کھانے کی کوئی چیز بھی موجود نہیں ہے جو میں آپ کو دے سکوں۔ اس شخص کو کسی بہانے سے واپس لے جائیں۔ یہ بات سن کر حضرت سلمان فارسی کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے اور فرمانے لگے اے بیٹی میں اس شخص کو آپ کے دروازے پر بڑی حسرتوں سے لایا ہوں۔ اس شخص کو میں بھوکا لے گیا تو میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر کیا جواب دوں گا؟ یہ بات سن کر حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ چچا تھوڑا ٹھہرو میں ابھی آتی ہوں۔ بی بی فاطمہ اندر جاتی ہیں اور اپنی سر کی چادر لے کر حضرت سلمان فارسی کو دے دیتی ہیں اور فرماتی ہیں اے چچا جان اس چادر کو اپنے دامن میں چھپا لو اور سامنے سامون یہودی بیٹھا ہے اسے جا کر بیچ دو اور اس سے کچھ اناج لے کر اس شخص کو روٹی کھلا دو۔ حضرت سلمان فارسی اس چادر کو دیکھنے لگے۔ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اے چچا اس چادر کو عام چادر مت سمجھیے گا، یہ وہ چادر ہے جو رخصتی کے وقت میرے ابا حضور نے میرے سر پر رکھی تھی اور فرمایا تھا اے بیٹی فاطمہ آج میں تیرے سر پر یہ چادر رکھ رہا ہوں، کل قیامت کے دن عورتوں کی سرداری کی چادر میں تیرے سر پر رکھوں گا۔ حضرت سلمان فارسی اس چادر کو لے کر سامون یہودی کے دروازے پر پہنچے۔ اندر سے وہ یہودی باہر آیا۔ حضرت سلمان فارسی فرمانے لگے اے سامون آج تک تم نے پیسوں کے بدلے گندم دی ہوگی، جو کے بدلے آٹا دیا ہوگا، لیکن آج میں ایسی برکت والی چادر لے کر آیا ہوں، آج میں نبی کی بیٹی کی چادر لے کر آیا ہوں، یہ چادر تم رکھ لو اور اس کے بدلے میں کچھ اناج دے دو جس سے ان کے گھر میں آنے والے مہمان کا پیٹ بھر سکے۔ سامون یہودی نے جیسے ہی یہ سنا اپنے ہاتھوں میں ترازو پکڑا اور اناج تولنے لگے۔ اناج تولتے تولتے اس یہودی نے پوچھا اے سلمان مجھے یہ تو بتا دو کہ یہ چادر تم کیوں بیچنا چاہتے ہو؟ حضرت سلمان فارسی فرمانے لگے کہ نبی کی پیاری بیٹی کے گھر میں ایک مہمان آیا ہے جو کہ بھوکا ہے اور ان کے گھر میں کچھ کھانے کو نہیں ہے، وہ مہمان ان کے گھر سے بھوکا نہ جائے، اس لیے حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے سر کی چادر دی ہے، اس کو بیچ کر اس مہمان کا پیٹ بھرنا اچھا سمجھا ہے۔ یہ بات سن کر اس یہودی کے ہاتھوں سے ترازو چھوٹ گیا اور اس نے وہ چادر اٹھائی اور اپنے ماتھے پر لگائی اور کہنے لگا اے سلیمان تھوڑا ٹھہرو میں ابھی آتا ہوں۔ وہ اپنے گھر جاتا ہے اور اپنے گھر سے ایک کتاب لے کر آتا ہے، اس کتاب کو کھولتا ہے اور کہتا ہے آپ کا خدا بھی سچا ہے، آپ کا رسول بھی سچا ہے، آپ کے رسول کی بیٹی بھی سچی ہے اور آپ کے رسول کے گھر والے بھی سچے ہیں۔ یہ سن کر حضرت سلمان فارسی کہنے لگے اے سامون تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ یہ سن کر سامون یہودی کہنے لگا اے سلیمان دیکھو
یہ کتاب ہماری ہے، لیکن اس کتاب میں باتیں تمہارے نبی کی بیٹی کی لکھی ہوئی ہیں۔ اس کتاب میں لکھا ہے کہ جو آخری پیغمبر ہوں گے ان کی بیٹی اتنی سخی ہوگی کہ ان کے دروازے پر ایک غلام ایک مہمان کو لے کر آئے گا، تب ان کے گھر پہ کچھ بھی کھانے کو نہ ہوگا تو وہ اپنے سر کی چادر بیچ کر اس مہمان کا پیٹ بھریں گے۔ وہ یہودی کہنے لگا، اے سلیمان، تمہیں جتنا بھی اناج چاہیے یہاں سے لے لو، اور یہ چادر بھی لے جاؤ، یہ چادر لے جا کر بی بی کے سر پر ڈال دو۔ حضرت سلیمان فارسی اناج لے کر حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے کی طرف آ رہے تھے۔ وہ پیچھے دیکھتے ہیں تو ان کے پیچھے سامون یہودی بھی آ رہا تھا۔ حضرت سلیمان پوچھتے ہیں کہ اے سامون، میرے پیچھے کیوں آ رہے ہو؟ تمہارا کام تو ختم ہو گیا ہے۔ یہ بات سن کر سامون یہودی کہتا ہے کہ یہ اناج حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دامن میں ڈال دو اور مجھے اپنے ساتھ لے جاؤ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈال دو۔ سبحان اللہ۔ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی رخصتی کے وقت جو بھی زیورات ملے تھے، یعنی کہ ان کی والدہ خدیجہ کے پاس جو بھی زیورات تھے وہ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے رکھے ہوئے تھے اور ان کی رخصتی کے وقت ان کو دیے تھے۔ وہ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام زیورات اللہ تعالیٰ کی راہ میں دے دیے تھے، اپنے پاس کچھ بھی نہ رکھا تھا۔ ہر وقت بی بی فاطمہ سادگی میں رہتی تھی اور اپنے پاس کچھ کھانے کو ہوتا یا نہ ہوتا، ان کے دروازے پر کوئی بھی بھوکا آ جاتا، وہ کبھی بھی خالی ہاتھ نہیں جاتا تھا۔ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے تمام کام اپنے ہاتھوں سے کرتی تھی اور گھر میں بچوں کی پرورش بھی کرتی تھی۔ سارا دن چکی میں آٹا پیسا کرتی تھی۔ جیسے ہی رات ہوتی تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مصلی پہ کھڑی ہو جاتی۔ کبھی کبھی تو ایسا وقت بھی آ جاتا تھا کہ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک سجدہ کرنے پر صبح فجر کی اذان ہو جاتی تھی۔ سبحان اللہ۔ اگر آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، ان کی بیٹی سے محبت ہے، اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں، اور اگر مزید ایسی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں اور کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔